علامہ اقبال نے ہمیں اس نظم میں ابلیس کی زبان سے یہ مقصد سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی ہمارا حقیقی مقصد یہ ہے اس اسٹیٹ کے لیے جدوجہد کرنا، اس نظام کے بننے کے لیے جدوجہد کرنا جہاں پہ حکمرانی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو، جو سسٹم سود کو نگیٹ کرے، جہاں پہ سود خوری بالکل نہ ہو، جو سرمایہ دارانہ سوچ کو ختم کرے، جہاں پہ سب کے لیے ایکویلٹی ہو، قانون سب کے لیے برابر ہو۔ اور یہ انہوں نے ہمیں ابلیس کی زبان سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور خوبصورتی یہ ہے کہ ابلیس اور ابلیس کے چیلے گفتگو کر رہے ہیں۔ ابلیس کے چیلے جو ہیں وہ مسلمانوں کے حالات کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور ابلیس اپنے چیلوں کو بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کو تم نے ان چیزوں سے دور رکھنا ہے اور ان معاملات میں الجھا کے رکھنا ہے۔ اب وہ اپنے چیلوں کو تنبیہ کرتا ہے، اپنے چیلوں کو کہتا ہے الحذر آئینہ پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفریں۔ وہ کہتا ہے کہ ڈرو، 100 بار ڈرو، اس آئین سے ڈرو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ پھر انہیں کہتا ہے کہ مسلمان کو نو اپنے اس سسٹم سے یا اس نظام سے بے خبری رکھنا ہے، اس آئین سے بے خبری رکھنا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری لیے غنیمت اسی میں ہے کہ مومن جو ہے وہ الجھا رہے تقدیر اور جبر و قدر کے مسئلوں میں، ابن مریم مر گیا یا زندہ و جاوید ہے، اس طرح کے مسئلوں میں، یا پھر قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں یہ حادث ہیں یا قدیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال کی وفات کے چند مہینوں کے بعد ان کی ایک کتاب شائع ہوتی ہے، اس کتاب کا نام ہے ارمغان حجاز۔ یہ کتاب علامہ اقبال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفے میں لکھی تھی۔ اب عموماً ہوتا اس طرح سے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب تحفے میں کچھ لکھتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعتیں لکھتے ہیں، لیکن علامہ اقبال کی اپروچ تھوڑی ڈیفرنٹ تھی۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں ڈائریکٹلی اس طرح سے، جس طرح سے ہمارے علماء دین یا نعت خواں حضرات یا مولوی حضرات نعتیں لکھ رہے ہوتے ہیں، علامہ اقبال نے اس طرح سے ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی نعتیں نہیں لکھی، لیکن اس کے برعکس آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، یا جو خلافت والا کنسپٹ ہے کہ ایک ایسی ریاست قائم کی جائے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق حکمرانی کی جائے، اسے پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور مسلمانوں کو اس مقصد کی طرف ری ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ فرض کریں کہ آپ کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن یا آپ بنانا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ کے چاہنے والے دو لوگ ہیں، ایک بندہ ہے وہ آپ کی تعریفیں بیان کر رہا ہے صرف، اور دوسرا بندہ ہے وہ آپ کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ کی نظر میں زیادہ ویلیو کون سے بندے کی ہوگی؟ ایسے بندے کی جو صرف آپ کی تعریفیں بیان کر رہا ہے، یا ایسے بندے کی جو پریکٹیکلی آپ کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو علامہ اقبال نے دوسری اپروچ اپنائی ہے۔ علامہ اقبال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، اس مقصد کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ خاص کر کے میں بات کر رہا ہوں ابلیس کی مجلس شورا سے، شورا کے حوالے سے۔ ابلیس کی مجلس شورا اس کتاب میں ایک نظم ہے جس میں ابلیس اور ابلیس کے چیلے بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں جو اس وقت پولیٹیکل نظام رائج ہیں یا پولیٹیکل فلاسفیز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ابلیس کے کچھ چیلوں کو کچھ نظاموں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے، اینڈ پہ جا کے ابلیس آخر میں بتاتا ہے کہ نہیں، آپ کو جن نظاموں سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے مجھے ان سے خطرہ نہیں ہے، مجھے صرف ایک نظام سے خطرہ ہے۔ تو ہم تھوڑی سی اس جو نظم ہے اس کی سمری دیکھتے ہیں، سمری ڈسکس کرتے ہیں۔ بہت سرسری سا میں خلاصہ اس کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بیسیکلی ہوتا اس طرح سے ہے کہ ابلیس اور ابلیس کے جو چیلے ہیں ان کی مجلس ہوتی ہے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں۔ تو ابلیس اپنی جو اناگرل سپیچ ہے وہ کرتا ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے ابلیس شروع میں نا اپنے 4 بڑے کارنامے گنواتا ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ میں ملوکیت کو لے کے آیا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ میں سیکولرزم کو لے کے آیا ہوں۔ سیکولرزم سے مراد یہ ہے کہ دین جو ہے نا، یہ مذہب جو ہے وہ مسجد یا کلیسا کی حد تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے، اس کا پالیسی میکنگ سے یا قانون سازی سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ جن ملکوں میں جو سیکولر سٹیٹس ہوتی ہیں ان میں مذہب جو ہے وہ مسجد کی حد تک ہے یا کلیسا کی حد تک ہے، مسجد کی حدود میں آپ چاہے جو مرضی کرو، لیکن اسٹیٹ کے افیئرز کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے کہ جدا ہو گئی دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اب
جب سیاست سے آپ دین کو یا مذہب کو الگ کر دو گے، ریلیجیس ویلیوز کو الگ کر دو گے، تو پھر پیچھے ظلم و بربریت ہی باقی رہ جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں شر پھیلانے کے لیے اپنے وہ طریقے بتا رہا ہے، اپنے کارنامے گنوا رہا ہے شر پھیلانے کے۔ ان میں سے اس نے پہلا تو کلونیلزم لے کے یا ملوکیت کو گنوا دیا، پھر دوسرا اس نے سیکولرزم کو گنوا دیا ہے۔ اب تیسرے پہ وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے سبق سکھلا دیا ہے ناداروں کو تقدیر کا، یعنی کہ جو غریب غربا لوگ تھے یا لوور طبقے کے جو لوگ تھے، میں نے انہیں بس ان کے دماغ میں ایک تقدیر والا کنسپٹ ڈال دیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ اسے بس تقدیر کا بہانہ لگاؤ اور وہ ایکسیپٹ کر لو۔ مثال کے طور پہ اب میرا حکمران ہے اور میں غلام ہوں یا میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں، ایک جاگیردار ہے اور میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں، تو اب جاگیردار چاہے جو بھی میرے ساتھ کر لے، میں بس یہ کہوں گا کہ یار میرے نصیب میں یہ لکھا تھا، میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، میں کیا کر سکتا ہوں، اور میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لوں گا۔ حالانکہ اسلام جو ہے وہ ظلم کے خلاف بولنے کی تاکید کرتا ہے۔ اب چوتھا وہ بڑا کارنامہ اپنا یہ گنواتا ہے کہ میں نے لوگوں میں نا سرمایہ داری کا جنون پیدا کر دیا ہے کہ مال جو اپنا جمع کر کے رکھو اسے خرچ نہ کرو، اور سود خوری کو میں نے پروموٹ کیا ہے۔ اب اس نے یہ اپنے 4 بڑے کارنامے گنوا دیے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو ہے نا یہ نظام ایسے کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا۔ اب یہ ابلیس کی یہ ساری باتیں سن کے ابلیس کا پہلا مشیر بولتا ہے کہ ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ابلیسی نظامی محکم ہے۔ اس وقت جو ہے مومن کے اگر حال دیکھا جائے جس سے ہمیں کچھ خطرہ ہو سکتا ہے، تو مومن اپنے آپ پہ جہاد حرام کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی تیغ بے نیام جو ہے وہ زنگ آلود ہو چکی ہے۔ طواف اور حج کا ہنگامہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی جو تلوار جس سے ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے، یا اس کا جو سوچ اور عمل جو ہے جس سے ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے، وہ اب زنگ آلود ہو کے وہ سارا معاملہ رہ گیا، تو ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اور ابلیس کی باتوں میں اپنی کچھ باتیں مزید ایڈ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہاں جب یہ سب اتنا اچھا چل رہا ہے تو آج یہ مجلس بلانے کا کیا فائدہ ہے؟ مجلس تو بندہ تب بلاتا ہے جب کوئی خطرہ ہے ہمیں، تو تب بلانا چاہیے تھی۔ اب دوسرا مشیر بولتا ہے، اس کی اس بات کا دوسرا مشیر جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شاید تم دنیا کے نئے فتنوں سے بے خبر ہو، ابھی جمہوریت آ رہی ہے، جمہوریت سے ہمیں خطرہ ہے۔ تو اس پہ پھر پہلا مشیر جواب دیتا ہے کہ نہیں، جمہوریت سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے دیکھا ہے کہ جب انسان تھوڑا سا سیلف آبزروینٹ اور سیلف کانشیس ہوا ہے یا اپنی سوورینٹی کا خیال رکھنے لگا ہے، تو ہم جمہوری نظام کو لے کے آ گئے ہیں، اور جمہوریت سے ہمیں خطرہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ملوکیت کا یہ ایک پردہ ہے۔ اب تم دیکھو کہ مغرب کا جمہوری نظام دیکھو کتنا روشن نظر آتا ہے باہر سے، لیکن اندرون اس کا چنگیز سے تاریک طرح، یعنی کہ ظلم و بربریت ہی ہے۔ اور یہاں پہ بادشاہ یا سلطان وہی بندہ ہے اس نظام میں جس کی دوسروں کی کھیتی پہ یا دوسروں کے ریسورسز پہ نظر ہو، تو اس چیز سے ہمیں جمہوری نظام سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب تیسرا مشیر بولتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، جمہوریت باقی رہتی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اگر کلونیلزم ہے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ کلونیلزم کو تو ہم خود ہی لائیں، جمہوریت بھی ہمارا ایک ملوکیت کا یہ ایک پردہ ہے، ان سے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اب وہ جو فتنہ گر یہودی ہے اس کی شرارت کا کیا جواب ہے؟ اب یہاں یہودی سے مراد کارل مارکس ہے۔ کارل مارکس نے ایک کتاب لکھی تھی دا لاس کیپیٹال، اس میں اس نے بیسیکلی وہ کمیونزم کا بانی ہے۔ اب کمیونزم ایک پولیٹیکل فلسفی ہے، ایک پولیٹیکل نظام ہے جس کے تحت رشیا جو ہے اس کے تحت چل رہا ہے، کمیونزم کے تحت۔ اب کمیونزم جو ہے وہ بات کرتی ہے مساوات کی، جو لوور طبقے کے لوگ ہیں انہیں تھوڑے سے رائٹس پرووائڈ کرتی ہے کمیونزم۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا، ابلیس کا جو تیسرا مشیر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس یہودی کی اس شرارت کا کیا جواب ہے ہمارے پاس، تو بلکہ وہ اس حد تک ڈرا ہوا ہے کہ وہ اسے پیغمبروں سے کمپیئر کرنے لگا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مسیح بے صلیب، وہ کلیم بے تجلی، اور پھر وہ کہتا ہے نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب، کہ وہ پیغمبر تو نہیں ہے لیکن کتاب اس کے پاس بھی ہے، اور دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے وہ تو کتاب سے ہی آئے، تو ہمیں اس سے خطرہ ہے۔ اب چوتھا اور پانچواں مشیر بھی اپنی باتیں ایڈ کرتے ہیں، لیکن ان شارٹ وہ یہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ پانچواں مشیر کہتا ہے کہ اب اسے بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے کمیونزم سے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، یعنی کہ مصدقیت ایک پولیٹیکل، یہاں پہ پہلے مصدقیت کو سمجھنا ہوگا۔ مصدقیت ایک پولیٹیکل فلسفی تھی، حکیم مصدق نے دی تھی۔
اب اس کا یہ ماننا تھا کہ انسانوں میں جتنے بھی جھگڑے اور فساد ہیں ان کے پیچھے 3 وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسانوں میں انیکویلٹی ہے ان 3 چیزوں میں، زر، زن، زمین. ان 3 چیزوں میں جو انیکویلٹی ہے وہ ہم ختم کر دیں، مساوات لے آئیں، تو یہ لڑائی جھگڑے جو انسانوں کے درمیان ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. زر یعنی کہ مال دولت، زمین جائیداد، اور زن عورتیں. وہ کہتا ہے کہ اگر ایک مرد کو 3 عورتوں سے شادی کرنے کا رائٹ ہے تو دوسرے کو بھی اتنا دے جائے. جتنی ایک بندے کے پاس مال ہے اتنا دوسرے کو دے دیا جائے، اور جتنا ایک بندے کے پاس زمین ہے اتنی دوسرے کو دے دی جائے، تو پھر یہ لڑائی جھگڑے فسادات ختم ہو جائیں گے. اب ابلیس یہ ساری باتیں سن رہا ہے، بلکہ پھر وہ جو 5واں مشیر ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ روح مصدق کا بروز. اب یہ جو کمیونزم ہے نا، یہ مصداقیت سے تھوڑا بہت ملتا جلتا فلسفہ ہے، تو اسے بھی اس کمیونزم یا اشتراکیت سے تھوڑا سا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. تو یہاں پہ پھر اب یہ ابلیس اپنی ساری باتیں سن رہا ہے، چونکہ اب ابلیس نے اپنے شر پھیلانے کے ہتھ کنڈے جو تھے اسے دیکھ رہا ہے کہ میرے جو کچھ چیلے ہیں وہ جو ڈرے ہوئے ہیں کہ میرے جو شر پھیلانے کے ہتھ کنڈے تھے وہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں. تو اب وہ اپنی ساری باتیں سنتے ہوئے اپنا کنکلوڈنگ سپیچ دیتا ہے ان سب کی باتیں سننے کے بعد. اب وہ کہتا ہے کہ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا کر. یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے اشتراکیت کے ماننے والے، کمیونزم کے ماننے والے، ڈیموکریسی کے ماننے والے، کلونیلزم پہ چلنے والے، یہ ان سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ تو خود پریشان روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے اگر کوئی خطرہ ہے تو اس امت سے ہے جس کے پاس اب تک ایک شرار آرزو کہ مجھے اگر سب سے بڑا خطرہ ہے نا تو مجھے اس امت سے ہے جس کے پاس قرآن پاک ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ میں مان رہا ہوں کہ یہ امت جو ہے وہ قرآن پاک پہ چلنے والی نہیں ہے، لیکن دور حاضر کے تقاضوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ امت جو ہے کہیں بیدار نہ ہو جائے. اگر یہ امت بیدار ہو گئی تو ہمارے پاس پھر ابلیس اپنے چیلوں کو بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس پھر کوئی راہ فرار نہیں ہوگا. اب وہ اپنے چیلوں کو تنبیہ کرتا ہے، اپنے چیلوں کو کہتا ہے الحذر، آئینہ پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفریں. وہ کہتا ہے کہ ڈرو، 100 بار ڈرو، اس آئین سے ڈرو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، کیونکہ وہ آئین وہ ہے حافظ ناموس زن، وہ عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے، عورتوں کو رائٹس پرووائڈ کرنے والا ہے، عورتوں کے رائٹس کو سیکیور کرنے والا ہے. حافظ ناموس مرد آزما مرد آفری، مرد جو ہے وہاں پہ وہ پرووائڈر ہے، مرد مشقت والے کام کرنے والا ہے، مرد عورتوں کے رائٹس کو سیکیور کرنے والا ہے. پھر وہ آگے چل کے 3-4 یہاں پہ شعر ایسے ہیں جن شعروں میں پورا اسلامک سوشل جسٹس کے نظام کو وہ ایکسپلین کر کے رکھ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ نظام ایسا ہے جس میں کوئی فقیر اور کوئی بادشاہ نہیں رہتا، سب کے لیے ایکویلٹی ہے، سب برابر ہے. اس نظام میں یہ جو نظام ہے یہ امیروں کو مال و دولت کا امین بناتا ہے اور مال اور دولت کو ہر ایک آلودگی سے پاک اور صاف کرتا ہے. اب دیکھیں اسلامک جو نظام ہے اس میں زکوٰۃ کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس میں سرمایہ دارانہ سوچ کو وہ نگیٹ کرتا ہے اور زکوٰۃ کو پروموٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ جو نعمت کی ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. تو وہ یہاں پہ سود خوری اور وہ جو سرمایہ دارانہ سوچ ابلیس نے پیدا کی تھی وہ یہاں پہ ختم ہو رہی ہے اس نظام کی وجہ سے. پھر وہ کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا فکر و عمل، کیا انقلاب کہ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. پھر ابلیس اپنے چیلوں کو کہہ رہا ہے کہ یار اس سے بڑھ کر فکر و عمل کا کیا انقلاب ہو سکتا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ انسان کی نہیں ہے، یہ بادشاہ کی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی زمین ہے تو پھر اس پہ حاکمیت یا حکمرانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوگا. کوئی اللہ تعالیٰ کی سیٹ کی ہوئی باؤنڈری سے باہر جا کے حکمران کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا، کوئی قانون نہیں بنا سکے گا. اگر بنائے گا تو پھر وہ اکاؤنٹیبل ہوگا. تو یہ جو نظام ہے نا وہ ہمارے لیے خطرناک ہے. پتہ نہ اب پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے غنیمت کیا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے غنیمت یہ ہے کہ مومن جو ہے نا وہ خود محروم یقین ہے، اسے خود یقین نہیں ہے اس سسٹم پہ، وہ خود بے خبر ہے اس سسٹم سے. تو ہماری بہتری بھی اسی میں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس سسٹم سے بے خبر ہی رہے. تو اب اپنے جو چیلے ہیں پھر انہیں کہتا ہے کہ مسلمان کو اپنے اس سسٹم سے یا اس نظام سے بے خبر ہی رکھنا ہے، اس آئین سے بے خبر ہی رکھنا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. تو اپنے اب چیلوں کو وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے کچھ اسٹریٹجیز یوز کرنی ہے، کچھ ٹیکٹکس یوز کرنی ہے جن کے ذریعے آپ نے مومن کو الجھا کے رکھنا ہے تاکہ اسے اپنے اصل حقیقی مقصد کا نہ پتہ چلے. تو وہ اب ٹیکٹکس کیا بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ
اسے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری لیے غنیمت اسی میں ہے کہ مومن جو ہے وہ الجھا رہے تقدیر اور جبر و قدر کے مسئلوں میں، ابن مریم مر گیا یا زندہ و جاوید ہے، اس طرح کے مسئلوں میں، یا پھر قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں یہ حادث ہیں یا قدیم، ان سب گفتگو میں نہ مومن کو الجھا دو، اور ان معاملات میں الجھا دو کہ کون سے فرقے میں مومن جائے گا تو اس کے لیے نجات ہوگی، کون سے عقیدے میں مومن کے لیے نجات ہے، تاکہ اس کا حقیقی مقصد ہے اس سے وہ بے خبر رہے۔ اب علامہ اقبال نے ہمیں اس نظم میں ابلیس کی زبان سے یہ مقصد سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی ہمارا حقیقی مقصد یہ ہے اس اسٹیٹ کے لیے جدوجہد کرنا، اس نظام کے بننے کے لیے جدوجہد کرنا جہاں پہ حکمرانی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو، جو سسٹم سود کو نگیٹ کرے، جہاں پہ سود خوری بالکل نہ ہو، جو سرمایہ دارانہ سوچ کو ختم کرے، جہاں پہ سب کے لیے ایکویلٹی ہو، قانون سب کے لیے برابر ہو، اور یہ انہوں نے ہمیں ابلیس کی زبان سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اب ہمارا مقصد بھی، مسلمانوں کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ایک ایسا نظام قائم ہو، لیکن اب فرض کریں کہ ہماری ایک اسٹریٹ لائن میں ہم نے اس اسٹریٹ لائن کی طرف جانا ہے، ہمارا مقصد یہ ہے اسٹریٹ لائن میں جانا، لیکن ہم ڈسٹریکٹ ہوئے ہیں، ہم ان جو ابلیس نے بات کیا نا کہ اسے الجھا کے رکھو کہ کون سے فرقے میں یا کون سے عقیدے میں مومن کی نجات ہے، کلام اللہ کے حادث کے الفاظ حادث ہیں یا قدیم، اس طرح کے معاملات میں اور جبر و قدر کے معاملات میں الجھا کے رکھو۔ اب اگر ہم اپنا کرنٹ سینیریو دیکھیں تو مسلمان انہی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، کون سے عقیدے میں ہماری نجات ہے، جبر و قدر کے مسئلوں پہ بڑی بڑی ڈیبیٹس چل رہی ہوتی ہیں، لیکن حقیقی جو ہمارا مقصد ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ ہزاروں میں سے کوئی 2 علماء کرام آپ کو ایسے ملیں گے جو اصل حقیقی مقصد پہ بات کرتے ہوئے آپ کو دکھیں گے۔ تو علامہ اقبال نے اس نظم میں پریفر کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد کی طرف مسلمانوں کو ری ڈائریکٹ کیا جائے، وہ اس مقصد کو پروموٹ کیا جائے۔ تو میری نظر میں علامہ اقبال کی یہ جو نظم ہے ایک ماسٹر پیس ہے، میں آپ سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ نظم ضرور پڑھیں۔ میں نے آپ کے ساتھ صرف اس نظم میں سے کچھ چیزوں کا خلاصہ شیئر کیا ہے، کچھ اشعار کا خلاصہ شیئر کیا ہے، یہ بہت ہی جامع نظم ہے اور مسلمانوں کے حالات کو بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کرتی ہے، اور خوبصورتی یہ ہے کہ ابلیس اور ابلیس کے چیلے ایک گفتگو کر رہے ہیں، ابلیس کے چیلے جو ہیں وہ مسلمانوں کے حالات کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور ابلیس اپنے چیلوں کو بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کو تم نے ان چیزوں سے دور رکھنا ہے اور ان معاملات میں الجھا کے رکھنا ہے۔ سو یہ نظم آپ ضرور پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس میں سے کچھ بھی آپ نے سیکھنے کو اس میں سے اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔